ہاں جی آگے بڑھیں. فیضان حسن صاحب کو لے لیں. فیضان حسن صاحب. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. خیریت سے مفتی صاحب؟ الحمدللہ. الحمدللہ. سب کو سلام، خاص طور پہ صحیح مسلم صاحب کو براہ راست کبھی سلام نہیں کر پائیں. تو سوال مفتی صاحب یہ ہمارا کہ جو فری ول کی جو بات ہو رہی تھی، تو مسلمانوں کے پاس عمل کرنے کے لیے جو اسلام میں ہے، کیا اس کے لیے ہمارے پاس فری ول ہے یا اس کے لیے بھی نہیں ہے؟ عمل کرنے کے لیے ہمارے پاس یقیناً فری ول ہے، اور وہ فری ول بھی ہمیں خدا کی عطا کردہ اور محدود ہے. یعنی وہ عمل کے جس کے اوپر سزا اور جزا ڈیپینڈ کرتی ہے، وہ عمل، اس عمل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یقیناً فری ول دی ہے، اور ہمارے عمل کرنے کو کسب کا نام دیا ہے. ہم یعنی کسب کرتے ہیں. جی. کسب کیا؟ کسب کا مطلب ہے پرفارم. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ کا بیک گراؤنڈ، کیا آپ نے مدرسے میں پڑھا ہے کبھی؟ مدرسے میں بچپن میں پڑھا ہے، انجینئرنگ کے ٹائم میں وہ دینیات مکتب میں پڑھا ہے، اس کے علاوہ میں نے اسی لیے جو ہے وہ، تاکہ میں ٹرمینالوجیز جو ہے وہ اس میں احتیاط جی کروں. تو جی کسب کا جو ایک تھوڑا سا بہتر مناسب ترجمہ ہو سکتا ہے وہ ہے پرفارم. تو ہم پرفارم کرتے ہیں. جو بھی عمل ہوتا ہے وہ خدا کریٹ کرتا ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے، اس کا ایک جو تھیولوجی میں جو طریقہ بیان کیا جاتا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ارادہ کریٹ کیا. ٹھیک ہے، کریٹ کس کا ہوا ہے؟ کیا ہوا اللہ تعالیٰ کا. اب ہم کسی عمل کے کرنے کا ارادہ کرتے ہیں. تو جب ہم ارادہ کرتے ہیں کسی بھی عمل کرنے کا، تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو کریٹ کرتا ہے. اللہ صرف ہمارا کریٹر نہیں ہے، ہمارے افعال کا، ہمارے اعمال کا، ہمارے ایکشنز کا بھی کریٹر ہے. وہ ہمارے اس عمل کو کریٹ کرتا ہے، اور جب وہ عمل کریٹ ہو گیا تو ہم اس عمل کو پرفارم کرتے ہیں. یہ پورا ایک پروسیجر ہے. ہمیں جو سزا یا جزا جو بھی ملنی ہے، وہ اس پرفارمنس کے اوپر ملنی ہے کہ ہم نے اس کو کس طریقے سے پرفارم کیا. جی. تو جب کچھ بزرگ یہ جب کہتے ہیں کہ ہم، مطلب فار ایگزامپل کوئی آدمی کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم فلاں ٹائم نماز نہیں پڑھتے، ہم فلاں ٹائم نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں، تو کچھ کا آرگومنٹ یہ رہتا ہے کہ تم کون ہوتے ہو یہ کہنے والے کہ ہم نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں، بلکہ اللہ توفیق نہیں دیتا ہے، اللہ تم کو اپنے پاس نہیں بلاتا ہے. تو یہ اسٹیٹمنٹ کس حد تک درست ہے؟ یہ اسٹیٹمنٹ بھی ٹھیک اس معنی اگر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کسی کام کو کریٹ کرنے سے پہلے میرا اور آپ کا ارادہ ہے. ایک آدمی مان لیجئے ارادہ ہی نہ کرے نماز پڑھنے کا، تو اللہ تعالیٰ بھی ظاہر سی بات ہے کہ اس نماز پڑھنے کے عمل کو کریٹ نہیں کرے گا ہمارے لیے. پہلے آپ ارادہ کریں گے، اس کے بعد اللہ کریٹ کرے گا نا، ہمارے ارادے کے مطابق اس عمل کو. تو اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں توفیق دی کام کرنے کی، تب تم نے یہ کام کیا، اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہ کام کریٹ کیا، تو تم نے کسب کیا، تم نے پرفارم کیا. لیکن اس کریشن سے پہلے ارادہ ضروری ہے، وہ ہمارا ہے. اور ارادہ کس کا بنایا ہوا ہے؟ ارادہ بنایا ہوا اللہ تعالیٰ کا ہے. جی بہتر، جزاکم اللہ خیر.